بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. اسٹوڈنٹس، آج ہم اکاؤنٹنگ کو ہم بہت ہی آسان اردو میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ کورس نمبر آف لیکچرز پر، نمبر آف کلاسز پر مشتمل ہے. آپ خود فیل کریں گے کہ سر اکاؤنٹنگ سیکھنا کوئی اتنا مشکل نہیں رہا. چلے اب ہم اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. اچھا، پہلی چیز ہے اکاؤنٹنگ کیا ہے. اکاؤنٹنگ کاروبار کی زبان کا نام ہے، یعنی یہ لینگویج آف بزنس کا نام ہے. اس میں ہم کیا کریں گے بھائی؟ صرف اور صرف کاروبار کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، یعنی صرف اور صرف بزنس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. اس میں اگر ہم چاہیں کہ کیمسٹری کے بارے میں اسٹڈی کریں، فزکس کے بارے میں اسٹڈی کریں، نہیں، اس میں صرف اور صرف کاروبار کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. تو اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ کاروبار کی زبان کا نام ہے. اب دوسرا لفظ یہ کاروبار کسے کہتے ہیں، یعنی بزنس کسے کہتے ہیں؟ ایسی قانونی سرگرمی یعنی لیگل ایکٹیویٹی جس کو کرنے کا مقصد کیا ہو؟ منافع کمانا ہو. یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے؟ لیگل ہونی چاہیے. کوئی بھی ایکٹیویٹی جس کے کرنے کا مقصد کیا ہو؟ منافع کمانا ہو، تب تو وہ بزنس کہلائے گا. اب ایکٹیویٹی ہونی چاہیے لیگل. اب جیسے گاڑی کا کار شو روم بزنس ہے تو گاڑی کو فروخت کرتے ہیں تو یہ لیگل ایکٹیویٹی ہے. کار شو روم بزنس میں گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اسی طرح روزمرہ استعمال کی چیزوں کا فروغ کرنا، جسے ہم کہتے ہیں روزمرہ استعمال کی چیزوں کا فروغ کرنا، جسے ہم کہتے ہیں گروسری آئٹمس. اس کی بھی خرید و فروخت، یہ بھی کاروبار کا حصہ ہے اور یہ لیگل ایکٹیویٹی ہے. تو یعنی ہم نے بزنس میں ان ایکٹیویٹی کو ڈسکس کرنا ہے، ان سرگرمیوں کو زیر بحث لانا ہے جو کہ قانونی ہو. ٹھیک، تو بزنس کا مقصد کیا ہو گیا؟ کوئی بھی ایکٹیویٹی جس کا مقصد کیا ہو؟ منافع کمانا ہو. تو ہمیں اکاؤنٹنگ کے معنی بھی پتہ چل گئے، بزنس کے معنی بھی پتہ چل گئے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. ٹو رن بزنس کو چلانے کے لیے ہمیں چاہیے وسائل، جسے ہم کہتے ہیں ریسورسز چاہیے. اگر آپ بزنس کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کیا چاہیے؟ وسائل چاہیے، یعنی ریسورسز چاہیے. اب ریسورسز کا جو دار و مدار ہے، یعنی انحصار ہے، کاروبار کی نوعیت پر ہے، یعنی نیچر آف بزنس پر ہے. یعنی جس قسم کا کاروبار کریں گے ہمیں اس قسم کے وسائل یعنی ریسورسز درکار ہوں گے. جیسے اگر آپ اسکول کا کاروبار کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے؟ بلڈنگ بھی چاہیے، فرنیچرز بھی چاہیے، اے سی بھی چاہیے، ٹیچرز بھی چاہیے، وائٹ بورڈ بھی چاہیے، اسٹیشنری بھی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر بات اسکول کے کاروبار کے لیے یہ تمام چیزیں درکار ہیں. اسی طرح ایک چھوٹا مارٹ کھولتے ہیں آپ، اس کے کاروبار کو کھولنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ گروسری آئٹمس چاہیے. گروسری آئٹمس وہ ہوتا ہے جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، صابن، چاول، دال، گھی، آئل. تو یہ ساری کی ساری چیزیں گروسری آئٹمس ہوتی ہیں. تو مارٹ کو کھولنے کے لیے ہمیں گروسری آئٹمس چاہیے، کیش کاؤنٹر چاہیے تاکہ بلنگ کر سکیں کسٹمرز جو بائے کر رہے ہیں، شیلفس چاہیے. اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں، اے سی بھی چاہیے، بلڈنگ بھی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے. اب آگے اور دیکھتے ہیں ہم. یعنی جس طرح کا کاروبار کریں گے ہمیں اس طرح کے وسائل یعنی ریسورسز درکار ہوں گے. جب وسائل کاروبار میں آ جائیں گے، یعنی جب ریسورسز کاروبار میں آ جائیں گے تو یہ کاروبار کے لیے ایسٹس کہلائیں گے. تو ایسٹس کی ڈیفینیشن اکاؤنٹنگ میں کیا ہو گئی؟ نمبر 1، جب کوئی بھی چیز کاروبار کا حصہ بن جائے یا کاروبار میں آ جائے تو وہ ایسٹس کہلاتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ تو ایسٹس
کیا ہوتی ہے ایسٹس کی ڈیفینیشن؟ کوئی بھی چیز کاروبار کا حصہ بن جائے یا کاروبار میں آ جائے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم، یہ وسائل جو ہے یعنی ریسورسز خود بخود کاروبار میں نہیں آتے، یہ خود بخود کاروبار میں نہیں آتے، بلکہ ان وسائل کو یعنی ریسورسز کو کاروبار میں لانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ خود بخود نہیں آتے بلکہ کوئی نہ کوئی لا رہا ہوتا ہے ان وسائل کو یعنی ریسورسز کو، ایسٹس کو۔ تو اگر یہ وسائل مالک یعنی اونر خود اپنے کاروبار میں لائے تو اسے اکاؤنٹنگ میں کہتے ہیں کیپٹل۔ تو ایسٹس کی ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی۔ تو کیپٹل کیا ہو گئی؟ کیپٹل کہتے ہیں جب وسائل یعنی ایسٹس یا ریسورس، جب وسائل یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ایسٹس یا ریسورس خود مالک اپنے کاروبار میں لائے تو اسے ہم کہتے ہیں کیپٹل اکاؤنٹنگ میں۔ ٹھیک، تو ایسٹس تو وہ ہو گئے جب ریسورس یعنی وسائل کاروبار کا حصہ بن جائے یا کاروبار میں آ جائے۔ اب یہ ایسٹس خود بخود کاروبار میں نہیں آتے، اس کو لانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایسٹس کو یا وسائل کو مالک خود اپنے کاروبار میں لے کر آئے تو اسے کیپٹل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر وسائل یعنی ریسورسز مالک کے علاوہ کوئی اور کاروبار میں لائے تو اسے لائبلٹی کہتے ہیں اکاؤنٹنگ میں۔ اب لائبلٹی کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کیونکہ کاروبار نے یہ پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں، یعنی جو ریسورس لے کر آ رہا ہوتا ہے یا ایسٹس لے کر آ رہا ہوتا ہے، اگر وہ کاروبار میں مالک کے علاوہ کوئی اور آپ کے کاروبار میں لے کر آئے تو یہ لائبلٹی بن جاتی ہے بزنس کے لیے، کیونکہ بزنس نے یہ پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم ایسٹس لائبلٹی کیپٹل کی تعریف ہم سمجھ چکے ہیں۔ ٹھیک، تو تیسرے نمبر پہ ہمارا یہ ہو گئی لائبلٹی۔ اب اس کے بعد سمجھنے کے بعد اکاؤنٹنگ ایکویشن کے کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے؟ فرض کریں اسکول کے کاروبار کو چلانے کے لیے 40 لاکھ روپے چاہیے۔ فرض کریں اب اکاؤنٹنگ ایکویشن کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسکول کے کاروبار کو چلانے کے لیے کتنے چاہیے؟ 40 لاکھ روپے چاہیے۔ ظاہری بات ہے اس اماؤنٹ سے ہم بلڈنگ بھی لیں گے، فرنیچرز بھی خریدیں گے، کمپیوٹرز بھی خریدیں گے، ٹیچرز کو بھی ہائر کریں گے، اسٹیشنری بھی خریدیں گے، وائٹ بورڈز بھی خریدیں گے، اے سی بھی خریدیں گے۔ تو جو کاروبار کرتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کو کاروبار شروع کرنے کے لیے کتنی اماؤنٹ درکار ہے۔ تو اس نے اندازہ لگایا کہ 40 لاکھ روپے چاہیے اسکول کا کاروبار کرنے کے لیے، تو اس میں بلڈنگ بھی لینا پڑے گا، فرنیچرز، کمپیوٹر، اے سی، ٹیچرز، اسٹیشنری، وائٹ بورڈز وغیرہ وغیرہ۔ فرض کریں آپ اسکول کے مالک ہیں، اور آپ کے پاس اسکول کو چلانے کے لیے صرف 35 لاکھ روپے ہیں، جبکہ چاہیے 40 لاکھ روپے، یعنی 40 لاکھ روپے کے ایسٹس چاہیے، جبکہ مالک کے جیب میں کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ 35 لاکھ۔ تو یقیناً آپ 5 لاکھ روپے بینک سے قرض لیں گے، بھائی چوری تو نہیں کریں گے آپ، بلکہ اس کا لیگل طریقہ کیا ہے؟ بینک سے قرض لیں گے، کیونکہ اسکول کے کاروبار کو چلانے کے لیے 40 لاکھ روپے چاہیے۔ اب دیکھیں اکاؤنٹنگ ایکویشن کیسے بنی۔ ہمیں یہ پتہ ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ لازماً برابر ہونا چاہیے رائٹ ہینڈ سائڈ کے۔ 40 لاکھ اماؤنٹ ہمیں چاہیے بزنس کو شروع کرنے کے لیے۔ کون سا بزنس؟ اسکول کا بزنس۔ تو یعنی 40 لاکھ روپے کے لیے وسائل درکار ہیں، ریسورسز درکار ہے، تو وہ بن گئی ایسٹس۔ اب ایسٹ 40 لاکھ روپے کے چاہیے کاروبار شروع کرنے کے لیے، تو جس میں سے 35 لاکھ روپے تو اونر کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، تو 40 لاکھ میں سے 35 لاکھ کے ایسٹس یا ریسورسز اونر اپنے بزنس میں لے کر آ رہا ہے، تو اسے ہم نے نام دیا کیپٹل کا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔
اب لیفٹ ہینڈ سائڈ لازماً برابر ہونا چاہیے رائٹ ہینڈ سائڈ کے، تو 5 لاکھ کا ایک ڈفرنس ہے۔ اب 5 لاکھ اونر کی جیب میں تو نہیں پڑے ہوئے، تو اونر نے بینک سے قرض لیا، اور جب اس نے قرض لیا 5 لاکھ روپے، تو 5 لاکھ روپے بینک کو واپس بھی کرنے ہیں، تو یہ بن گئی لائبلٹی۔ تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کو ہم نے کیا کہا؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو یعنی یہ وسائل ہمیں درکار ہے جسے ایسٹس کا ہے، اور یہ وسائل کو لانے والے لوگ ہیں۔ لانے والے اگر اونر لے کر آ رہا ہے تو اسے ہم نے کیپٹل کا نام دیا۔ اب اونر بزنس چلا نہیں پائے گا کیونکہ 40 لاکھ چاہیے، جبکہ اونر کی جیب میں 35 لاکھ روپے ہیں، تو 5 لاکھ کا اونر بینک سے قرض لے گا۔ اب یہ قرض لیا ہے تو اونر نے اس کو واپس کرنا ہے، اس لیے اس کو لائبلٹی کا نام دیا۔ تو ایسٹس کو لازماً برابر ہونا چاہیے، ایسٹس کو لازماً برابر ہونا چاہیے کیپٹل پلس لائبلٹی کے، اور یہی اکاؤنٹنگ ایکویشن بن گئی۔ یہی کیا بن گئی؟ اکاؤنٹنگ ایکویشن۔ تو ایسٹس مسٹ بی ایکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹی، یہ اکاؤنٹنگ ایکویشن بن گئی۔ تو اسی بیس پہ پوری اکاؤنٹنگ ہماری ریوالو کرے گی، گھومے گی، جو اس کو آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اب پوری کی پوری اکاؤنٹنگ جو ہے وہ 5 آئٹمس کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 1 ایسٹس ہم سیکھ چکے، نمبر 2 کیپٹل کسے کہتے ہیں اکاؤنٹنگ میں، اور نمبر 3 لائبلٹی کسے کہتے ہیں۔ یہ تینوں ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ اب ایک چوتھا آئٹم ہے، 5 آئٹمس کے گرد پوری اکاؤنٹنگ گھومتی ہے، تو 3 تو ہمارے 1 2 3 اور چوتھا ہے ریونیو یا انکم۔ ریونیو کہیں یا انکم کہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں آمدنی، اور لائبلٹی کو کہتے ہیں واجبات، کیپٹل کو کہتے ہیں سرمایہ۔ تو انکم اور ریونیو، اور 5ویں نمبر پہ ہے ایکسپنس۔ یعنی یہ 5 چیزیں آپ سیکھ لیں گے تو پوری اکاؤنٹنگ ان 5 آئٹمس کے گرد گھومتی ہے۔ تو 3 تو ہم سیکھ چکے ہیں، اب ریونیو یا انکم دیکھتے ہیں اور ایکسپنس دیکھتے ہیں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کاروبار کو چلانے کے لیے ہمارے کیس میں اسکول ہے، کاروبار کو چلانے کے لیے ہمارے کیس میں کیا اسکول ہے۔ ہم کون سا کاروبار چلا رہے ہیں؟ اسکول۔ کچھ اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ اب اسکول کا کاروبار خود بخود تو نہیں چلے گا، اس کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ جیسے اسکول کے اخراجات کیا ہوتے ہیں بھئی؟ اسکول کے اخراجات ہوتے ہیں ٹیچرز کو سیلری دینا یعنی تنخواہ دینا، الیکٹریسٹی بل کی ادائیگی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ میجر اخراجات ہیں جو کہ اسکول نے کرنے ہوتے ہیں۔ جب تک ان اخراجات کی ادائیگی نہیں کریں گے اسکول کا کاروبار نہیں چلے گا۔ تو ایکسپنس کیا ہو گیا؟ کاروبار کو چلانے کے لیے جو اخراجات کرنے پڑتے ہیں، یعنی کاروبار کو چلانے کے لیے جو اخراجات کرنے پڑتے ہیں اسے اکاؤنٹنگ میں کہتے ہیں ایکسپنس۔ اب کاروبار میں صرف خرچ ہی نہیں ہوتا بلکہ آمدنی بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف خرچ پہ خرچ ہو رہا اور آمدنی ہو نہیں رہی ہے۔ تو کاروبار میں ایکسپنس کی بھی ڈیفینیشن ہمیں کلیئر ہو گئی۔ نمبر 4 کہ کاروبار کو چلانے کے لیے جو اخراجات کرنے پڑتے ہیں اسے اکاؤنٹنگ میں کہتے ہیں ایکسپنس۔ اب کاروبار میں صرف خرچ ہی نہیں ہوتا بلکہ آمدنی بھی ہوتی ہے۔ اب ہمارے کیس میں پتہ ہے اسکول کا کاروبار ہم چلا رہے ہیں، تو اہم ذرائع آمدنی، سب سے جو مین سورس آف انکم ہے اسکول چلانے کے، اسکول جب چلائیں گے تو اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ یعنی مین سورس آف انکم اسکول کا کیا ہے بھئی؟ فیس کا وصول کرنا اسٹوڈنٹ سے، تو یہ مین سورس آف انکم ہے۔ تو انکم کی ڈیفینیشن کیا ہو گئی؟ کل رقم یعنی ٹوٹل اماؤنٹ جو فیس کی مد میں بچوں سے وصول کی گئی ہے اسے انکم یا ریونیو کہتے ہیں۔ تو جو کل رقم فیس کی مد میں بچوں سے جو وصول کی گئی ہے اسے انکم یا ریونیو کہتے ہیں۔ تو انکم بھی کلیئر ہو گئی، تو یہ 5واں نمبر بھی ہمارا کلیئر ہو گیا اللہ کی مہربانی سے۔ اب آگے دیکھتے ہیں بھائی
تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکول کو منافع کیسے ہوتا ہے سر؟ جب کل آمدنی میں سے کل اخراجات مائنس کر دیا جائے تو منافع ہوتا ہے. تو منافع یعنی پروفٹ ایکولس ٹو ٹوٹل آمدنی یعنی ٹوٹل انکم لیس ٹوٹل اخراجات جسے ہم کہتے ہیں ٹوٹل ایکسپنسز. تو پروفٹ ایکولس ٹو ٹوٹل آمدنی یعنی ٹوٹل انکم مائنس ٹوٹل اخراجات جسے کہتے ہیں ٹوٹل ایکسپنس. تو اس طریقے سے پروفٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ کو یہ کلاس 1 میں آپ کو جو چیزیں میں نے بہت آسان طریقے سے اردو میں اس چیز کو میں کنوے کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کی مہربانی سے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں بالکل آسان طریقے سے ہر چیز اردو میں ایکسپلین کروں گا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس تک کے لیے خدا حافظ.